بجٹ 2025-26 کل پیش ہونے جا رہا ہے۔ حکومت نے بھی تیاری کر لی اور آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے بھی جاری کیا ہے۔ در حقیقت اقتصادی سروے معیشت کی صحت جاننے کا ایک پیمانہ ہے۔ اب جو اقتصادی سروے جاری ہوا ہے اس میں حکومت بہت سے شعبوں میں اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جیسا کہ معاشی شرح نمو کا ہدف بھی حاصل نہیں کیا جا سکا۔ معیشت کی جو گروتھ کی شرح ہے وہ 2.68% رہی ہے، جبکہ ہدف 3.6% تھا۔ اسی طرح سرمایہ کاری 14.2%، ہدف کی بجائے 13.8% رہی ہے۔ یہاں تک کہ حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا ہدف بھی پورا نہیں کر سکی اور حکومت زراعت اور خدمات کے اہداف حاصل کرنے میں بھی ناکام ہوئی ہے۔ زرعی شعبے کی گروتھ 0.56% رہی ہے، جبکہ ہدف 2% تھا۔ گندم سمیت 5 بڑی فصلوں کی پیداوار 13.5% کم ہوئی ہے۔ ملک میں دالوں کی پیداوار بھی 14.2% کم ہوئی ہے۔ پیداواری شعبے، بڑی صنعتوں اور ماہی گیری کی گروتھ کا ہدف بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ شعبہ خدمات کی ترقی 4.1% ہدف کی بجائے 2.9% رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال چھوٹی صنعتوں کی ترقی مقررہ ہدف سے زیادہ رہی۔ ترسیلات زر، برآمدات اور درآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور اب آج وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ملک 2.5% سے بڑھ کر 2.7% رہی ہے۔ ان کا اس متعلق کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی ایک جھلک سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ گروتھ 2023 میں ہماری نیگیٹو 0.2% تھی، یہ الحمدللہ 2024 میں 2.5%، that's where we concluded the last fiscal year، اور اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے we have announced a 2.7% growth for 2025۔ تو یہ gradual recovery ہے۔ From my perspective is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth۔ اب دیکھا جائے تو رواں سال شرح نمو کا ہدف 3.6% تھا، لیکن حکومت یہ ہدف کا حاصل کرنے میں ناکام رہی، جبکہ زراعت جو ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، زرعی شعبے کی گروتھ 0.5% رہی ہے، جبکہ گروتھ کا ہدف 2% تھا۔ حکومت پر تنقید یہی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی پالیسی سے کسانوں کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک برس مئی 2024 سے اب تک صرف گندم کے کاشتکاروں کو 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ گندم کی پیداوار گزشتہ برس سے 8.91%، کپاس کی 34%، مکئی کی 15.4% کم رہی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ فوڈ امپورٹ بل $7 ارب تک جا پہنچا۔ اسی طرح وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے میں مہنگائی کی شرح کم ہونے کی بات کی، لیکن وفاقی ادارہ شماریات کے بقول مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ایک سال کے دوران اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں رد و بدل پر مبنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق روزمرہ استعمال کی گئی اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، جبکہ چند اشیاء کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہاں آٹا، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، وہیں چکن، گوشت، چینی، انڈے اور گھی سمیت کئی ضروری اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، جس سے عام شہریوں پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ چینی کی قیمت 143.78 روپے سے بڑھ کر 174 روپے فی کلو ہوئی ہے۔ اسی طرح چکن 347 روپے سے بڑھ کر 456 روپے، بڑا گوشت 933 سے 1105 روپے، جبکہ چھوٹا گوشت 1877 سے بڑھ کر 2026 روپے فی کلو ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ دودھ 187 سے بڑھ کر 198 روپے، دہی 219 سے بڑھ کر 231 روپے اور فارمی انڈے 252 سے بڑھ کر 295 روپے فی درجن ہو گئے ہیں۔ سرسوں کا تیل بھی 495 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 527 روپے، گھی 503 روپے سے بڑھ کر 568 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ دالوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے، یعنی انفلیشنری پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار اپنی جگہ پر، گراؤنڈ ریالٹیز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس وقت ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، حکومت یہ بتا رہی ہے کہ گروتھ 2.7% کی اچیو ہوئی ہے، آلدو ٹارگٹ 3.6% کا تھا، اس سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود 2.7% گروتھ اچیو ہوئی کیسے ہے، یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ نہ تو انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہے، نہ ہی ایگریکلچر گروتھ کو بہت بہتر ہوئی ہے، بلکہ ایگریکلچر سیکٹر بڑا پور پرفارم کر رہا ہے۔ تو ایسے میں جو 2.7 کا فگر ہے، یہ کتنا ریئلسٹک ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، اگر مان بھی لیا جائے کہ 2.7 ہوئی ہے اور پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریباً اتنا ہی ہے، تو اس کا نیٹ نتیجہ جو ہے وہ تو آپ سوچیے کہ تقریباً 0 ہی نکلے گا۔ لیکن میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ حکومتی اعداد و شمار کے اوپر کسی حد تک اعتبار کر لینا چاہیے، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس شواہد ایسے نہیں آ جائیں کہ ان میں بہت ہی زیادہ غلطی ہے۔ لیٹس سے کہ 70-80-90% تک شاید وہ اعداد و شمار جو ہیں وہ درستی سمجھنی چاہیے۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ہر سکے کے جیسے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ آپ یہ جان لیجئے کہ شاید 2.7% گروتھ ہوئی ہے،
دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ اس کا اثر عام پاکستانی پہ کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا نظر آتا ہے وہاں پہ، خاص طور پہ اکنامک سروے کے حوالے سے جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو گزر گیا سال اس میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. جو پایا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 2.7% کی گروتھ ہے. جو کھویا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قوت خرید ہے پاکستانیوں کی وہ تقریباً بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی. 1 تو اس کا آپ کو ورلڈ بینک کی فگرز میں نظر آتا ہے، جب ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرائح غربت سے نیچے رہ رہی. تو یہ 1 ہے کہ اگر جو گروتھ ہوئی بھی ہے اس کا اثر قوت خرید پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اب 45% آبادی کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 10 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اب آپ کو اکنامک سروے یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح اور کس تیزی سے جو افراط زر کی شرح ہے وہ نیچے آئی ہے. وہ کہیں 26% ہوا کرتی تھی، اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. اس میں بھی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت ایک ایوریج جو پاکستانی فیملی ہے اس کی قوت خرید کا کیا حال. دیکھیے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 2-2.5 سالوں میں جو افراط زر کی شرح رہی ہے ڈبل ڈیجٹ میں رہی ہے، 25-26% پہ رہی ہے. اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ایوریج پاکستانی فیملی جب وہ بجلی کا بل دے دیتی ہے تو پھر اس کو بچوں کی فیس کا بل دینے کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایسے خاندانوں کا بھی معلوم ہے جن کے 2 یا 3 بچے پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ایک بچے کو اسکول سے کس طرح نکالا جائے. اب آپ یقین کیجئے کہ والدین کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ بچوں کی فیس دینی ہے یا بجلی کا بل دینا ہے یا کوئی ایک بچے کو اسکول سے نکالنا ہے، یہ انتہائی مشکل فیصلہ ہے. تو جو اعداد و شمار ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، جو اس کا اصل امپیکٹ ہے جو زندہ پاکستانیوں کے اوپر ہوتا ہے، جو 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر ہو رہا ہے. جی وہ دوسری طرف ہے. ڈاکٹر صاحب یہ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ سرکار تو دکھا رہی ہے کہ نیچے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریئلسٹکلی سپیکنگ آن گراؤنڈ تو ایسا نہیں ہے. قوت خرید جیسے آپ نے اشارہ کیا بہت کم ہو گئی ہے. تو انفلیشنری جو رسک ہے اس کو کیٹر کرتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سرکار کے پاس کیا ہے کہ وہ انفلیشن کو اگر نیچے گئی ہے تو اس ٹرینڈ کو برقرار رکھے؟ ایک چیز تو جب بھی ہم سرکار کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم وفاقی حکومت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے جس بری طرح دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیے اب کل بجٹ کا اعلان ہوگا اور آپ سوچئے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوں گے، نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے کہ اس سال حکومت پاکستان کی آمدن 18,000 ارب ہو. اور پھر پتہ یہ چلے گا کہ اس 18,000 ارب میں سے 10,000 ارب جو ہیں وہ سود کی مد میں مختص کر دیے گئے ہیں، باقی 8,000 بچے گا. اور 8,000 ارب جو ہے وہ لازم ہے وفاقی حکومت کے اوپر کہ وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں میں بانٹ دے. تو حکومت کی جیب، وفاقی حکومت کی جیب خالی ہو جاتی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وفاقی حکومت سے توقع رکھنا 18ویں ترمیم کے بعد یہ توقع رکھنا کہ وفاقی حکومت کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے، اس کے پاس کوئی فسکل سپیس بچتی ہے، تو وہ آئینی طور پہ تو بالکل واضح ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں بچتی. تو جب تک وہ 18ویں ترمیم کی فائنینشل کلوزز کی نظر ثانی کی بات نہیں ہوتی، جب تک وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ بات چیت نہیں کرتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو ایک ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بنانا شاید واجب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر پریشر تو ہے اور ظاہر ہے جو لون ری پیمنٹ ہے وہ بھی وفاق کو کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مؤثر حکمت عملی ہے ہمارے پاس کہ کیونکہ یہ IMF پروگرام میں ہے اور ظاہر ہے ہماری اوپر لائبلٹیز تو ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ بھی ہے، اس کو کیسے کرے گی حکومت؟ دیکھیے یہ ریفارم کرنی ہوگی، اس پہ نظر ثانی جیسے میں نے کہا وہ کرنی ہوگی. اب اگر 10,000 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے یا سود کی مد میں واپسی کرنی ہے تو جو اوریجنل قرضہ لیا گیا تھا وہ صرف اسلام آباد کے اوپر تو نہیں خرچہ گیا تھا، وہ تو پورے پاکستان کے اوپر خرچہ گیا تھا.
اب اگر اس کی واپسی کا وقت آیا ہے تو سارا بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت پر نہیں ڈلنا چاہیے. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبائی حکومتوں کے بجٹ سے اس کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اسی طرح جو دفاع کا بجٹ ہے، میرا تخمینہ یہ ہے کہ لگ بھگ تقریباً 2,500 ارب کا بجٹ جو ہے وہ دفاع کے حوالے سے اس بجٹ میں سامنے آئے گا. اب وہ جو 2,500 ارب ہے اس کی پوری لائبلٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ ڈال دی جاتی ہے. جو دفاع ہے وہ پورے پاکستان کا ہو رہا ہے، وہ صرف اسلام آباد کا نہیں ہو رہا. اور بہت ساری دنیا بھر میں ہمارے پاس ایگزامپلز ایسی ہیں جن میں جو صوبائی حکومتیں ہیں، جیسے آپ کینیڈا کی ایگزامپل لے لیں، اب وہ کنفیڈریشن ہے، اس کے جو صوبے ہیں وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن جب دفاع کے بجٹ کا معاملہ آتا ہے تو کینیڈا کے جو صوبے ہیں وہ اپنے بجٹس میں سے نکال کے کنٹریبیوشن کرتے ہیں دفاع کے اندر. جرمنی میں بھی دفاع کی اندر جو ہے وہ صوبے جو ہیں وہ جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہ کنٹریبیوشن کرتی ہیں. میکسیکو میں بھی کنٹریبیوشن کی جاتی ہے، برازیل کے صوبے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پاکستان میں نظر یہ آتا ہے کہ دفاع پورے ملک کا ہوتا ہے لیکن سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے لیے تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی ہمیں. ظاہر ہے NFC کے تحت تو اب یہ وفاق کو دینا ہی ہے اور صوبے خود مختار ہو گئے ہیں. دوسری طرف ایک بڑا پرابلم ڈاکٹر صاحب انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 22% سے اب 11% تک آ گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انفلیشنری نمبرز کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا؟ اور ظاہر ہے اتنا نیچے آیا ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کا بھی تو بہت پیسہ ہے جو ظاہر ہے اس سائڈ کے اوپر بھی برڈن سرکار کے اوپر ہوگا. دیکھیے دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور سب سے زیادہ فائدہ اس میں وفاقی حکومت کو خود سے ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا قرض دار جو ہے وہ اس ریاست کے اندر وہ حکومت پاکستان خود سے ہے. اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی ایک فگر آپ نے دیکھی ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کوئی 681 ارب روپیہ اضافی پرائیویٹ سیکٹر نے قرضوں کی مد میں لیا ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو مثبت جو ہے وہ پہلو یا سمت دیکھی جاتی ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر قرضہ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. جب انویسٹمنٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ روزگاری کے زیادہ ذرائع جو ہیں، زیادہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. جو ان امپلائڈ یوتھ ہے، بے روزگاری ہے، وہ کم ہونے کو آئے گی. اور یہ اسی وجہ سے میرے خیال میں ہے کہ اتنی تیزی سے جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے تو پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے لیے اب فیزیبل ہو گیا ہے اضافی قرضہ لینا. تو یہ تو دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن بوتھ فار دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی حکومت 4% سے اوپر کا جو گروتھ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جو ٹارگٹ جو ہے وہ رکھا ہے وہ 4% سے اوپر ہے. آلدو جو 2.7 دکھا رہے ہیں اس وقت بھی 3.6% کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا. 4% سے اوپر کا ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ دیکھیے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں اور جتنا پور پرفارمنس اس طرف ہے، انڈسٹریل سائڈ کے اوپر ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے؟ دیکھیے اس میں ایک خاص طور پہ بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اکنامک سٹیبلائزیشن، اور وہ بڑے بڑے جملات استعمال کیے جاتے ہیں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے کہ ہم نے وہ اچیو کر لی ہے. اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جو گروتھ ہے اگلے سال کی وہ 4% کے قریب ہوگی یا اس سے کے لگ بھگ ہوگی. تو اگر تو میکرو اکنامک سٹیبلٹی واقعی میں اچیو کر لی گئی ہے تو پھر تو یہ گروتھ کہیں 6-7% پہ جانی چاہیے. اور پھر وہ معاملہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر گروتھ 4% یا اس سے اوپر کی بتائی جاتی ہے تو وہ کس سیکٹر سے سامنے آئے گی. کیونکہ جو حالات ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں تو نیگیٹو گروتھ آ رہی ہے. جو حالات ہیں بجلی کی قیمت کے حوالے سے تو اس لحاظ سے انڈسٹریل گروتھ سامنے آتی تو بڑی مشکل نظر آتی ہے. پھر زرعی سیکٹر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بہت آپٹمزم ہے لیکن وہاں پہ پانی کی کمی بھی سامنے آ رہی ہے اور کلائمیٹ چینج بھی سامنے آ رہا ہے. تو کافی تضادات بھی نظر آتے ہیں جو اکنامک سروے کے اندر بھی ہیں اور جو گروتھ فگر بتائی جا رہی ہے اس کے اندر بھی وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گڈھا پور نے بھی مزاحمتی سیاست کی راہ اور اب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. اس احتجاج کا دائرہ کار کیا ہوگا، ڈائنامکس کیا ہوں گے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ